نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج صبح وہاں درس حدیث کے لیے جب کتاب سامنے آئی تو ترتیب سے چل رہی ہے ترغیب و ترہیب، تو وہاں وہ حدیث بڑی عجیب و غریب سامنے آئی. خیال ہوا کہ یہ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو بھی وہ روایت سناؤں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. وہاں کیونکہ وقت نہایت مختصر ہوتا ہے، اس کی لمبی چوڑی تشریح نہیں ہو سکتی، صرف زیادہ تر ترجمے اور لازمی تشریح پہ اکتفا کرتا ہوں. تو وہ اس کی میں نے تصویر کھینچ لی، ان کے کتاب شاید نہ ہو تو یہاں سے پہلے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں جتنے اہل علم ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو درس حدیث دینے کا موقع عطا فرمائے، توفیق نصیب فرمائے. جب بھی کہیں درس حدیث کی توفیق ملے تو اہل علم عبارت حدیث پڑھ کر پھر ہی اس کا ترجمہ کیا کرے، اس لیے کہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ میرے آقا کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، وہ نورانی کلمات نہیں ہوتے جن کلمات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان و دہن کو چما ہوتا ہے. لیکن یہ جو عربی میں کلام ہوتی ہے یہ حقیقتاً وہی ہوتی ہے جو جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان و دہن کو چما ہوتا ہے. تو ان الفاظ کے جو انوارات ہوں گے، اس کی جو برکات ہوگی، میرے ترجمہ کرنے میں وہ برکات نہیں ہوں گی. تو عام لوگ وہ سمجھتے ہیں اس کا فائدہ، اس کا تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اصل فائدہ ہے ہی اس کا. تو اس لیے یہ عبارت کے ساتھ ہی میں پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء. قال قلنا یا نبی اللہ انا لنستحیی والحمد للہ. قال لیس ذلك لكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء. رواه الترمذی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء. اللہ سے اس طرح حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. قال حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قلنا یا نبی اللہ انا لنستحی والحمد للہ. ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ، ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے. قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، وہ والی حیا نہیں، لیس ذالک وہ والی حیا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، لیکن اللہ سے جو حیا، وہ اللہ سے حیا جو جس طرح ان سے حیا کرنے کا حق ہے وہ یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ آپ سر کی بھی حفاظت کرو اور جو کچھ اس میں اٹھنے والے خیالات ہیں اس کی بھی حفاظت کرو. وتحفظ البطن وما حوى، اور تم پیٹ کی بھی حفاظت کرو اور جو کچھ اس میں ڈال رہے ہو جس پر یہ مشتمل ہے اس کی بھی حفاظت کرو. وتذکر الموت والبلاء،
اور آپ کو چاہیے کہ موت اور موت کے بعد کے حالات ملا، موت کے بعد کے حالات ان کو یاد کیا کرو۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا، اور جو آدمی آخرت چاہتا ہے تو وہ دنیا کی ایسو عشرت چھوڑ دیتا ہے، زینت نمائش کے معنی میں۔ فمن فعل ذلک، بس جو آدمی یہ کرے گا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ سے وہ حیا کی جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ روایت ہے جو صبح کے درس میں بھی ساتھیوں کو سنائی، تو اسی وقت میں نے سوچا کہ آج شام کے ساتھیوں کو بھی یہی روایت سناؤں گا۔ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلی بات یہ فرمائی، اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے، یعنی کما حقہ حیا کرو، کما حقہ حیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ صادقو، اس جو ایک خیر کا ایک توفیق ہے اس پر ساتھ ہی صحابی کی زبان سے کیا نکلا فوراً؟ الحمدللہ۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کی توفیق دے دے تو فوراً اس پر الحمدللہ کر لو، الحمدللہ کے بعد پھر استغفر اللہ بھی کر لو، الحمدللہ واستغفر اللہ۔ کیوں الحمدللہ؟ اس بات پر کہ توفیق تو مل گئی، استغفار اس پر کہ ما عبدنا کا حق عبادت ہے، جیسے یہ عمل سر انجام دینے کا حق تھا ویسے میں نہ کر سکا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ رہیں تو انسان کبھی بھی عدم توازن کا شکار نہیں ہوتا، افراط و تفریط میں نہیں پڑتا۔ تو پہلی چیز فرمایا اللہ سے حیا، فرمایا یہ تو الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال لیس ذلک، وہ والا حیا مراد نہیں ہے جو تم لے رہے ہو۔ فوراً سمجھ گئے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ اور ان کے ساتھی اس حیا سے یہ حیا مراد لے رہے ہیں کہ سر عام بدکاری کرتے پھریں، سر عام جھوٹ بولا جائے، سر عام بے لباس ہوں کھل کر، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں، ظاہری گناہ، نظر آنے والے گناہ، وہ مراد لے رہے ہیں۔ تو صحابہ آپ دیکھو قرآن فرما دیا اس سے تو الحمدللہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ والا معنی مراد نہیں، ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، اصلی حیا جو حق ہے کہ اللہ سے کیا جائے وہ کیا؟ اس میں چند چیزیں ارشاد فرمائیں۔ پہلا کیا؟ ہاں، ان تحفظ الرأس وما وعى، اس سر کی حفاظت کرو اور اس میں اٹھنے والے چلنے والے خیالات کی حفاظت کرو۔ عام طور پر وہ نظر آنے والے گناہ، اس میں یہ بڑی بنیاد ملی ہے روایت سے کہ باطنی گناہ چھوڑنا یہ اصل حیا ہے۔ اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی گناہ چھوڑنے کا فرمایا۔ ظاہری گناہ تو لوگ چھوڑ لیتے ہیں، میں نے کیا ظاہری گناہ لوگ اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ دیکھنے والا کیا کہے گا، معاشرے والا کیا کہے گا۔ ایک آدمی ہے اس کو اچھی خاصی بری عادت ہے لیکن سامنے اس کو لوگ آ رہے ہوں، بد نظری کی عادت ہے تو وہ جبرن بھی آنکھیں جھکا لیتا ہے، یہ سب دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور بد نظری کر رہا ہے۔ اور آپ میرے بھائی داڑھی ہو، ٹوپی ہو تو اور بھی زیادہ باہر نکلتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ اچھا خاصا عالم مولوی عبادت گزار نظر آتا ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ گناہ تو اکثر آدمی چھوڑ دیتا ہے
چھٹ بھی جاتے ہیں، لیکن فرمایا اصل یہ ہے کہ تمہارے سر اور اس سر میں چلنے والے خیالات، ان سے اپنے سر کی حفاظت کرو۔ علماء نے عارفین نے لکھا یہ جو انسان ہے نا، اس میں اللہ کریم نے 3 سٹور بنا رکھے ہیں، 3 سٹور کو یا 3 برتن، اس میں 3 برتن ہیں۔ پہلا برتن انسان کا وہ دماغ ہے، یہ کس کا برتن ہے؟ اس میں خیالات اسٹور ہوتے ہیں، خیالات چلتے ہیں، یہ جو آتے ہیں نا انسان کو خیالات وساوس ادھر دماغ میں چلتے ہیں، وہ ان کا مرکز یہ ہے۔ اور دوسرا برتن وہ انسان کا دل ہے، وہ جس کا فرمایا برتن وما ہوا، ہوا دوسرا برتن یہ دل ہے۔ یہ کیا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا تھے؟ خیالات، اس میں کیا ہے؟ جذبات۔ جتنے اٹھنے والے جذبات ہوتے ہیں ان کا مرکز دل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جذبہ آیا دل میں گناہ کر لوں، جذبہ آیا دل میں اتنا کھا لوں، جذبہ آیا نہ کھاؤں، یہ ایک جنون طاری ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ دل۔ تو دوسرا بٹن کیا ہوا؟ دل کا، کہ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ جذبات ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے کیا؟ نفس۔ تیسرا برتن نفس ہے، ان سے ہٹ کے اس میں کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات۔ کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات۔ خواہشات جتنی ہوتی ہیں اس کا مرکز نفس ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ خواہش ہے کہ میں کیا بن جاؤں؟ پائلٹ بن جاؤں، یہ خواہش ہے کہ میں دنیا کا نمبر 1 مالدار بن جاؤں، یہ خواہش ہے کہ میں حسن بصری بن جاؤں، یہ خواہش ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، یہ جیسے بھی خواہشات کے قبیل سے جتنی چیزیں ہیں اس کا بنیادی مرکز کیا ہوتا ہے؟ نفس۔ تو یہ 3 برتن اللہ کریم نے انسان میں فٹ کر رکھے ہیں۔ خیالات، ان کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں کس سے تعبیر فرمایا؟ ان تحفظ الرأس وما وعى، سر کی اور اس میں اٹھنے والے خیالات کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ اس میں اپنے سر اور اس میں جو خیالات، تم خود نہ سوچو، تم خود نہ سوچو، جی یہ جرم ہے۔ ہاں خود آ جائیں تو یہ منع نہیں، خود آ جائیں تو منع نہیں۔ ہمارے حضرت شفیق المحتسب مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اکثر، اور حضرت حاجی نور اللہ مقدم نے بھی لکھا، فرمایا کہ اس دماغ میں چلنے والے خیالات، فرمایا اس کی مثال ایک روڈ کی ہے اور اس پر گزرنے والے مسافروں کی ہے۔ آج کی زبان میں موٹر وے اور اس پر گزرنے والی ٹریفک۔ اب موٹر وے پہ ٹریفک کیا ہوگی؟ ہر طرح کی، اس میں وقت کے ولی ہمارے حضرت جیسے لوگ بھی گزرتے ہیں، اور بڑے بڑے چور ڈاکو وہ بھی گزرتے ہیں، اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ اس پر گزرتے ہیں۔ اس پر گزرنا منع نہیں ہے، ہاں اس میں گزرنے والے ڈاکو کو پکڑ کے بٹھانا، بات چیت کرتے ہیں، مزید آگے مراسم بڑھاتے ہیں، یہ جرم ہے۔ دوسرے لفظوں میں ٹریفک ہر طرح کی گزرنے والی وہ منع نہیں ہے، ٹریفک کا جام ہو جانا منع ہے، وہ جام ہو جائے یہ برا ہے کہ اب سارا کا سارا جام ہو جائے گا، ایک تو خود مریض ہو جائے گا،
کہ لوگ اس سلوک میں چلنے والے کیا ہو جاتے ہیں، دماغ سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ ٹریفک جام ہو چکی ہوتی ہے اور وہاں کنٹرولر نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی آ جائے کیا پولیس والا اور آ کر ٹریفک سیدھی کر دے. ہاں اگر اس کا کنٹرولر ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے. آپ یاد رکھیں جن لوگوں کا کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے وہ جتنے بھی مریض ہوں الحمدللہ وہ دماغی پاگل نہیں ہوتے. نفسیاتی مریض وہی لوگ بنتے ہیں دماغ ان کا فارغ ہو جاتا ہے جن کا کیا یہ ٹریفک چلنا شروع ہو گئی، یہ کنٹرولر نہیں تھا. تو ایک تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چلتے ہیں مسافر نیک لوگ جہاں بھی کوئی تعلق ہوتا ہے اس کی برکت سے وہ کنٹرولر کا کردار ادا کرتے ہیں. ایک وہ کھڑا ہو کے وردی پہن کے کھڑا ہے، اس کو کہتے تم رک جاؤ اس کو جانے دو. تو فرمایا کہ یہ اس کی مثال تو یہ ہے، اس میں ہر طرح کے خیالات آتے ہیں. فرمایا خیالات آنا برا نہیں، لانا برا ہے، جس کی تشریح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی یہی شکایت کی جب سالک بنے، حضور کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہوئے تو خیالات میں آ گیا. یہ دماغ خیالات کا برتن ہے، وہ تیزی سے ٹریفک شروع ہوئی. تو آگے کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں زبان پر لائے تو گمان ہے زبان جل جائے. حضور نے فرمایا اچھا جب یہ خیالات آتے ہیں تو ان آنے پر آپ کو کوئی تکلیف تنگی محسوس ہوتی ہے؟ فرمایا رسول اللہ بہت تنگی، ہم تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اس پہ، یہ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا وذالک کا شریک الایمان، بعض روایت میں وذالک کا علامت الایمان. فرمایا اگر یہ خیالات آتے ہیں برے مسافر جب گزرتے ہیں ان کے گزرنے کی آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ تو اندر سینے میں ایمان کی دلیل ہے. پریشان کیوں ہوتے ہو بھائی؟ اس راستے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خیال آپ کے اس دماغ کے موٹر وے سے نہ گزرے، برا خیال نہ گزرے، آپ نہیں روک سکتے، اشارے عام ہیں. اس پر پریشان نہ ہوا کرو، ذرا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ان خیالات کو پکڑ کے نہ بٹھا لو، خود نہ لاؤ. گزرنے والے خیالات کو پکڑ لیا یا خود سوچنا شروع کر دیا، یہ بدترین جرم ہے. اور اس روایت میں یہی اس چیز کی طرف اشارہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى. ان خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان کو پکڑ کر نہ بٹھاؤ، خود نہ سوچو. ورنہ تو دوسری روایت میں نے عرض کیا حضور نے اس کو صریح ایمان کی علامت بتلایا. ورنہ یہ صریح ایمان ہے انسان کے پاس، واضح ایمان کی علامت. تو یہ خیالات کیونکہ خود سوچنا انسان کوئی بھی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تھوڑی سی اس طریقت میں یا ظاہری لیا ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چلو جی اب تو کیا کر سکتے ہیں، ہم باہر نہ بدنظری کر سکتے ہیں اور نہ اس طرح کا کچھ امرت پر نظر ڈال سکتے ہیں، منع ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ظاہراً تو گناہ نہیں ہوتے، خلوت میں بیٹھ کر سوچتے ہیں، ان سوچ سے لذت لیتے ہیں. کسی غیر محرم کی تصویر جمالی اور اسے سوچ سوچ کر لذت لے رہے ہیں، کسی بیرئی کی تصویر سجالی اور اسے سوچ سوچ کر لذت لیتے ہیں. یہ بدترین گناہ ہے، یہ اتنا ہی گناہ ہے. اور یہ ایسا خطرناک گناہ ہے اگر ایک انسان وہ اس کا مریض ہے جو ننگی آنکھوں سے باہر دیکھتا ہے، یہ کم مجرم ہے. اور ایک وہ انسان ہے جو ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا لیکن یہاں تصویر جما کے خلوت میں بیٹھا وہ اس سے لذت لے رہا ہے. یہ اس سے بڑا مجرم بھی ہے اور بڑا گناہ بھی ہے اور بڑا مریض بھی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج اس کو تو سب جرم سمجھتے ہیں کہ بھئی باہر دیکھے کوئی یہ تو جرم ہے، لیکن اندر چلنے والی دنیا اس کی تو کوئی باخبر نہیں ہے نا. تو اس کو یہ گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا بلکہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے اس گناہ کی کسی کو خبر نہیں. یاد رکھو قرآن کریم میں کتنے خوبصورت انداز میں ان دونوں چیزوں کو جمع فرمایا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور.
کیسے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وہ عام آدمی باہر نکل کر جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے، ہمارے کی طرف دیکھتا ہے، اسے بھی جانتا ہے۔ اب آگے سوچیے پڑتا ہے کہ اندر کی بات تو شاید پتہ نہ چلے، میں یعلم ما تخفی الصدور، جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے تمہاری راز ہیں، وہ سینہ ہے پردے کے پیچھے، اور میں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو جس طرح غیر محرم کو ننگی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے، اسی طرح خلوت میں اس کی تصویر جما کر اس سے لذت حاصل کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بھی اسی طرح اشارہ فرمایا حیا یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کو نہیں دیکھتے، یہ اس کو حیا کے قبیل سے نہیں سمجھتے کہ کسی کی تصویر سامنے رکھ کر اس سے لذت حاصل کرتے ہو۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں بالغین بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، تو بعض نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بعض شادی شدہ بھی بدکار ہوتے ہیں، شادی شدہ بھی بدکار ہوتے ہیں، حالانکہ بدکاری تو پھر اس حالت میں ہوتی ہے کہ اپنے پاس کوئی حلال راستہ نہ ہو۔ اچھا، شادی شدہ بدکار کیسے ہوں؟ فرمایا اس انداز کے بدکار ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی بیوی ہوتی ہے، لیکن اس سے جب استمتاع کرتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں تو دماغ میں کسی اور کو سجا رکھا ہوتا ہے، یہ بدکار ہے۔ سامنے بیوی یہ سمجھ رہا ہے حلال طیب ہے، میرے لیے کچھ نہیں، لیکن اس کے ہوتے ہوئے اگر سوچ کسی اور طرف ہے، اس کی کسی اور کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی بدترین بدکاری ہے۔ تو فرمایا کہ اصل حیا یہ ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ کہ ہم کیا کریں، سر کی اور اس میں اٹھنے والے خیالات کی حفاظت کریں۔ اسی طرح دل میں اٹھنے والے، دل کے مرکز میں کیا، کس چیز کا مرکز ہے؟ جذبات کا، اٹھنے والے جذبات، ان کی حفاظت کرو۔ جذبات نیک اعمال کے بھی ہوتے ہیں، برے اعمال کے بھی ہوتے ہیں، جذبہ اچھا بھی ہوتا ہے، جذبہ برا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا برے جذبے سے اپنے آپ کو بچانا۔ بیٹھا ہے پلان کر رہا ہے یہی بدکاری کا، بیٹھا ہے یہی پلان کر رہا ہے کیا، کسی کے نقصان کا، کسی کی کردار کشی کا۔ ایک بزرگوں کا جملہ پڑا بڑا خوبصورت، فرمایا کسی کی دوسرے کی کردار کشی خودکشی سے بدتر گناہ ہے، کسی کی کردار کشی خودکشی سے بدتر گناہ ہے۔ یہ اس طرح کے پلاننگ ہم یہ کہتے ہیں، یہ تو کوئی نہیں ہے، کسی کی آبروریزی کرنا، کسی کو نیچا کرنا، کسی کو گرانا، کسی کا نقصان کرنا، اور گناہ کے پلان کر کچھ نہیں رہا، اندر جذبہ ہے ایسا کروں۔ ایک آدمی مالدار نہیں ہے، لیکن اس کا جذبہ یہ کہ مالدار ہو کر ایسی ہی عیاشی کروں گا جیسا فلاں عیاش کرتا ہے، یہ کچھ نہ ہوتے ہوئے عیاش ہے، جذبہ اندر موجود ہے۔ تو ان برے جذبات، اٹھنے والے جذبات، اس کے فیصلے جو تمہارے باطن میں ہوتے ہیں، فرمایا اس سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اچھے جذبات یہاں بیٹھے بیٹھے اپنا لو تو وہی اجر ہے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی، اس نے کروڑ صرف کیا، اور ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس 1 کروڑ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے 1 کروڑ دے، میں تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اسے لگا دوں گا، یہ کروڑ کا اس کو اجر مل گیا۔ جذبہ، نیک جذبے پہ یہ اجر، برے جذبے پہ وہی پکڑ ہے جو ایک عام باہر ظاہری گناہ کی پکڑ ہے، باطنی گناہ کے اوپر بھی وہی پکڑ ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وہ جو کئی دنوں سے ہمارا پیچھے عنوان چل رہا تھا، مراقبہ موت، جی محاسبہ، تو فرمایا اس موت اور ما بعد الموت کو یاد رکھا کرو، یہ محاسبہ کرتے رہا کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پہلی 2 بیماریوں سے تم بچ سکتے ہو، کیونکہ خوف خدا ہی آپ کو باطنی گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ ظاہری گناہ
से तो बसाव का माशरा जरिया बन जाता है। माशरे की वजह से अब क्या बनते हैं, परहेजगार होते हैं। लेकिन बातनी गुनाह से इंसान वही बचता है जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, आखिरत की फिक्र होती है, मौत का डर होता है। तो इसलिए फरमाया वल तज़कुरिल मौत वल बिला। अब क्या करो, तो मौत को याद रखा करो और उसके बाद के अहवाल को भी याद रखा करो कि ये जो मैं छुप छुप कर किसी से कर रहा हूँ, इंसानों से तो बच सकता हूँ, अलीमुन खबीर से बच सकता हूँ, तो मैं इसको भी पेशे नजर रखा करो। तो आखिरी हदीस का जुमला मन तरक ज़ीनत दुनिया, यानी तो जो आदमी दुनिया की ऐशो इशरत जेब व जीनत, इसको मैंने सुबह प्यार किया, जीनत दुनिया कुरान करीम में जहां भी जीनत जो जिसे उर्दू में जीनत कहा जाता है ना, ये मुराद नहीं है। जीनत शरीयत में मना नहीं है। मना क्या है, कहते हैं ज़िबाइश भी जायज़ है, आराइश भी जायज़ है, नुमाइश जायज़ नहीं। ये जो जीनत दूसरों को दिखाने के लिए होती है, ये ऐसी जीनत जो शरीय दायरे से निकल चुकी है। शरीयत के दायरे में रहकर आप कोई भी जीनत इख्तियार कर सकते हैं, मना नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ, शरीय दायरे से निकलो तो वो क्या हो जाएगी, जीनत है। जैसे पुराने करीम पर बड़ी बड़ी वहीदें हैं और काफिरों के मुतालिक फरमाया है दुनिया की जीनत के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बाकी कोई अच्छी चीजों का इस्तेमाल, साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा लिबास, उम्दा से उम्दा लिबास, उम्दा से उम्दा सवारी, उम्दा से उम्दा अशिया खाने पीने में, ये जीनत के कबील में नहीं है जो उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है। ये ममनू जीनत है जो हम क्या करें, काफिरों के तौर तरीके, लेकिन उनकी जीनत है ना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, वो कुछ उन्होंने अपने अक़दार मुकर्रर कर रखी हैं, उनकी रिवायात है काफिरों की और फुस्ताक की, उस तक तुम जाते हो क्या। मिसाल के तौर पर ये टाई का इस्तेमाल और 3 पीस का इस्तेमाल, ये तो असल उन काफिरों की जीनत है ना। ये कहा जाता है कि इसमें मलबूस इंसान क्या है, बहुत बड़ा इज्जतदार उसे समझा जाता है, हाँ जी, जेंटलमैन समझा जाता है। लेकिन एक मुसलमान ये इख्तियार करता है कि मुझे दौलत मिले, मैं इस तरह की जीनत काफिराना, वो शक्ल सूरत शुबाहत इख्तियार करूं, ये जीनत के कबीर से फरमाया, ये मना है। तो उस रिवायत में क्या फरमाया, मन अरादल आखिरत तरक जीनत दुनिया, जो आखिरत चाहता है फिर वो दुनिया की इस नुमाइश के पीछे नहीं पड़ता, इस शरीयत से पार जीनत के पीछे नहीं जाता। फरमाया अब ये काम जो कर लेगा ये असल अल्लाह से हया करने वाला है, सच्चा हयादार ये है, कामिल हयादार ये है, कमा हक़्क़ुहु, अल्लाह से हया करने वाला ये इंसान है जो इन अमाल का एहतिमाम करता है, जिनमें सरे-दस्त सीने में, दिमाग में उठने वाले ख्यालात और जज्बात, जब तक उन पे से कंट्रोल नहीं है तो अल्लाह से ये हया इसको कामिल नहीं है। इसलिए कि ये समझता है मैं ज़ाहिरी अमल करूं वो तो अल्लाह देखता है, इस पेट के अंदर उठने वाले जो जज्बात और ख्यालात हैं, जैसे जितने भी गंदे हों, इस पर कोई पकड़ नहीं है और इसकी किसी को खबर नहीं है। फरमाया सबसे बड़ी बदअकीदगी तो यही है। तो इसलिए मेरे भाई, जैसे हम एहतिमाम करते हैं बाहर ऐसे अमाल जो दूसरों को नजर आते हैं, बुरे अमाल, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हमारे बातनी अमाल, उसमें भी बुरे अमाल से बचने की कोशिश की जाए। जैसे गैर महरम को बाहर देखना ना जाए, इसी तरह उससे मुतालिक खलवत में बैठकर सोचना ना जाए। पहले तो ये जरा मुश्किल होता था कि बाहर किसी की तस्वीर देखी, उसको दिमाग में सजाकर लज्जत ले। जब से ये सोशल मीडिया आया अब कोई मुश्किल नहीं है, इसमें हर तरह की गैर महरम औरतें हैं, किसी एक को देखकर अपने दिमाग में बिठा दे, अल्लाह, ये नहायत बुरा जाल है उसका। तो इससे भी बचने की जरूरत है, अपने मकसद का काम करके फिर इन चीज़ों से इंसान बचे तो कामिल हयादार है, कामिल ईमान है।
اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا